رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ کو قائم فرمایا، انصار کو، مہاجرین کو آپس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی قرار دیا، تو اس وقت حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ رہ گئے، کسی کا بھائی نہ بن سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو میرا بھائی ہے۔ آپ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ حضور نے کسی کو بھی اپنا بھائی نہیں فرمایا۔ پھر کمال محبت تو یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کسی کے ساتھ کوئی بندہ خلوص و محبت کے ساتھ کوئی دو لفظ پیار کے بول لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں تو میں ہوں، بس بھائی میرے ساتھ جو ایم پی ہے، ایم ایل اے یا چودھری صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، وہ میرے بھائی ہیں۔ بدلے میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی میں تھوڑا چھوٹا بھرا ہوں۔ لیکن کمال درجے کی محبت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ عمر میں رسول اللہ آپ سے بڑے ہیں یا آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں، تو محبت تو یہ ہوتی ہے، انواع محبت ہوتی ہے، محبت تقاضا نہیں دیکھتی کہ اب کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمر چاہتے میں ہی بڑا ہوں رسول اللہ تو، لیکن ہے رسول اللہ بنے۔ مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عمر میں تو میں بڑا ہوں، پیدا پہلے میں ہوا ہوں، لیکن رسول اللہ ہی بڑے ہیں ہر لحاظ سے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات نے اپنی زبان اقدس سے ساری عمر یہ نہیں فرمایا کبھی بھی، حضور نے تو فرما دیا کہ علی تو میرا بھائی ہے، لیکن کمال محبت یہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا میں کس نظریے سے، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی جیسے ہیں، تو ایسے تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ تو میں نے کہا اگر بڑے بھائی کی تعظیم ایسے کرنی ہے تو پھر مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو مولا کائنات تو چھوٹے ہیں حضور سے اور چچا زاد بھی ہیں، دو رشتے بھی ہیں، ایک تو حضور نے خود فرمایا تو میرا بھائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا دے تو چچا زاد بھائی ہیں۔ لیکن کمال ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اقدس سے ساری عمر یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ بھی میرے بھائی ہیں۔ ہمارے پاس اتنا میرے لیے اعزاز کافی ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا علی تو میرا بھائی ہے۔ اتنی شانوں کے مالک مولا کائنات۔ بلکہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گرانے کا فیصلہ فرمایا تو مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ یہ کندھے حضور کے، مولا کائنات ان پر جب جلوہ فرما ہوئے، جب کھڑے ہوئے، تو جب حضور نے فرمایا نا علی فرمایا علی انہوں ذرا انج چھک کے نا ذرا کھینچ کے ان کو گراؤ بتوں کو نیچے۔ جب علی بتوں کو نیچے گرا رہے تھے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں عرش الہی کو ہاتھ نہ لگا لوں۔ کھڑے رسول اللہ کے کندھے مبارک پر ہیں، لیکن رسول اللہ کے کندھے مبارک کی شان کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں عرش الہی کو ہاتھ نہ لگا لوں ایسے کر کے۔ اتنی شانوں کے مالک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور محبت رسول اللہ سے کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ امام علی رضا جب آپ نیشا پور آئے تو بڑے محدثین، مفسرین، شیوخ، بڑے بڑے پیر وہاں پہ حاضر تھے آپ کی زیارت کے لیے، بڑے بڑے جناب لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے آپ کی زیارت کے لیے۔ مجمع میں سے کسی نے کہا کہ جناب ذرا اپنے چہرہ انور سے نقاب ہٹائیں، لوگوں نے آپ کی زیارت کرنی ہے، آپ آل نبی اولاد علی ہیں۔ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرہ انور سے نقاب ہٹایا تو آپ کے چہرے کی رونق کی وجہ سے
جتنے لوگ وہاں پہ تھے سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گر گئے، اتنا نور آپ کے چہرے پہ تھا۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا، لوگوں میں گہما گہمی مچ گئی۔ ہوش آنے کے بعد مجمع میں سے کسی نے کہا، اس نے کہا بھائی خاموش ہو جاؤ، امام علی رضا رسول پاک کی حدیث پاک سنانے لگے ہیں۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا آپ حدیث پاک سننے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے جو اس کے متعلق لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 20,000 دواتیں، انک پورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، انک والی ڈبی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 20,000 وہ ڈبیاں سیاہی والی وہاں پہ موجود تھیں اس ایک حدیث کو لکھنے کے لیے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک ڈبی کے اندر ایک پین تو نہیں لگتا، کتنے پین بھرے جاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس ایک حدیث کو لکھنے کے لیے کتنے محدثین جمع ہوئے ہوں گے، کتنی قلمیں اٹھی ہوں گی اس ایک حدیث کو لکھنے کے لیے۔ امام علی رضا نے وہ حدیث پاک بیان کرنا شروع کی۔ قال حدثنا ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابیہ علی بن ابی طالب۔ اب یہاں تک بات آئی، اب کمال درجے کی محبت میں بیان کرنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عالم ہو تو ایسا ہو۔ فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم بسم اللہ کے اندر بند ہے، جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا سارے قرآن کا علم بسم اللہ کے اندر بند ہے۔ پھر بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با کے اندر بند ہے۔ پھر فرمایا سارے قرآن کا علم وہ بسم اللہ کی جو با کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے، فرمایا وہ سارے کا سارا علم اس نقطے کے اندر بند ہے۔ پھر آخر پہ فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ اتنی شانوں کے مالک آپ فرماتے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو لو قعدت 70 بعیرا، آپ فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے اگر میں سورہ فاتحہ۔ اتنی شانوں کے مالک مولا کائنات۔ لیکن جب حضور سے محبت فرمائی تو پیچھے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اس کو سلسلۃ الصحب بھی کہا جاتا ہے اس روایت کو، کہ جناب پیچھے آیا، مجھے میرے ابا جی نے روایت کیا، مجھے میرے ابا جی نے روایت کیا، مجھے میرے ابا جی نے روایت کیا۔ کمال فقیہ، کمال عالم، کمال مولوی یہ ہوتے ہیں کہ جب حضور سے محبت کی بات آ جائے تو پھر فتوے نہیں پوچھے جاتے کہ مولوی صاحب انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں چومنے، کہ مولوی صاحب میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، مولوی صاحب الصلوۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں جی حدیث میں تو نہیں ملتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ تو حدیث میں نہیں ملتا، یہ تو مولویوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھ دیا اور سنی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہم نے باتیں نکال دی ہیں، یہ ہم نے فتوے نکالے ہیں۔ مولوی صاحب ذرا اس حوالے میں ہمیں ذرا بتایا جائے۔ لیکن کمال درجے کی محبت مولا کائنات نے فرمائی، یہ نہیں پوچھا 1,24,000 صحابہ کو مدیش سے، یہ نہیں کہا کہ جناب ذرا بتایا جائے کہ میں نے اب حضور کا نام لینا ہے، میں نے اب حضور کے ساتھ اپنے عقیدت و وفا کا ثبوت دینا ہے، تو کون سا جناب ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مجھ پر فتویٰ بھی نہ لگے اور جناب میرا دامن بھی محفوظ رہے، لوگوں کی انگلیاں بھی میری طرف نہ اٹھیں۔ لیکن کمال جائے پیچھے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، حدثنی ابی، مجھے میرے ابا جی نے روایت کیا، مجھے میرے ابا جی نے روایت کیا۔ لیکن جب مولا کائنات کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا قال حدثنی ابن عمی، یہ نہیں فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، اور فرمایا مجھے حدیث پاک بیان کی ہے میرے محبوب نے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے۔ ہم ایسے جب انگوٹھے چومتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرۃ عینی بھی کہ یا رسول اللہ تو اسی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہی کہا جاتا ہے۔ تو پھر فتوے پوچھنا، یہ مولوی ہے، یہ عالم ہے، یہ محدث ہے،